اللہ فرماتے ہیں انمل مشرکون نجسن، مشرک نرا پلیت یا پاک ہے؟ اچھا وضو جس آدمی کا نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی اتفاقی مسئلہ بیان کرو، سب کا اتفاق ہے بے وضو امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو وضو والا حدث دور کرنے کے لیے صرف ایک لوٹا کافی ہے، ایک لوٹے سے وضو کرو تو بندہ پاک، اب اس کے پیچھے نماز ہے۔ اور جو مشرک ہے اس پہ اگر 7 سمندر بھی بہا دو نا، جب تک شرک اندر موجود ہے یہ پلیت ہے، یہ پاک نہیں، نجسن یہ پلیت ہے، نرا پلیت ہے۔ آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو تب بھی پلیت ہے، 7 سمندر اوپر بہا دو تب بھی پلیت ہے۔ تو پھر کبھی نہیں سوچا مشرک کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس کے پھر کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس کی اپنی ہے۔ ایک وضو ایک لوٹے سے پلیتی دور ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں، جنبی کے پیچھے نماز نہیں، اور بے وضو کے پیچھے نماز نہیں، اور اس خنزیر کے پیچھے کیسے نماز ہو گئی جو خنزیر سے بھی بڑا پلیت ہے؟ کہتے ہیں جنازے تو پڑھنے پڑتے ہیں، سیاسی جنازے، سیاسی جنازے نہیں، تیرا ایمان سیاسی ہے۔ اور سیاسی ایمان تھا عبداللہ ابن ابی کا، عبداللہ ابن ابی کا ایمان سیاسی تھا، ورنہ ایمان پہ سودا بازی مومن نہیں کر سکتا۔ ایمان ہونا سچا تو پھر سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، سمیت انہ بدعی۔ اور آج کوئی مشرک مر جائے تو اپنے آپ کو مباحد کہلوانے والا بڑی پوسٹ لگائے گا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ کی رحمت ہو، پھر کہتا کیا ہے کہ میں معتدل ہوں۔ کیا ہوں؟ معتدل۔ یاد رکھو ایک لفظ معتدل ہے عدل سے، اور ایک معتدل ہے دلے سے۔ یہ جو مشرک کے لیے جنازے اور مغفرت کی دعائیں، تو یہ معتدل ہے دلہ سے، اور اس کا ایمان سیاسی ایمان ہے۔ اور سیاسی ایمان کس کا تھا؟ عبداللہ ابن، بولو حضرت مولانا عبداللہ ابن ابی، حضرت اقدس کا۔ ہاں اتنا اقدس پلید تھا کہ اس کے اندر پاک لعاب محمد مصطفیٰ کا بھی گیا، پاک لعاب گیا، لیکن پھر بھی وہ خنزیر پاک نہیں ہوا۔ پیغمبر کریم کا قمیص بھی پہنایا گیا، اور یہ پیغمبر کریم کا لعاب بھی وہ لعاب ہے جو کڑوے کنووں میں جائے وہ بھی اللہ میٹھے کر دیتا ہے، جو دکھتی آنکھوں میں جائے ان کو بھی اللہ شفا عطا کر دیتے ہیں۔ دکھتی آنکھوں کی لاج رکھ لی جاتی ہے، کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو اندر کا پلیت ہو اس پہ پیغمبر کا لعاب بھی اثر نہیں کرتا۔ اچھا خیر